الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیز عطا کیا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ ایک چیز انسان کو نظر آتا ہے اور ایک چیز نظر نہیں آتا۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان وغیرہ جو اعضاء ہیں یہ نظر آتے ہیں، لیکن اس سے بھی ایک قیمتی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ اس کے اندر روح ہے۔ اگر انسان کی روح نکل جائے تو انسان مردہ کہلاتا ہے کہ نہیں ہے؟ جو خدمت و انجام دیتا تھا اب وہ اس قابل نہیں رہا۔ تو آپ ہی بتائیں کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ روح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے ظاہر کو بھی درست کرو اور باطن کو بھی درست کرو۔ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں جو تمہارے اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، زبان سے، یہ گناہ تم چھوڑو تو اس کو درست کرو، اور تمہارے دل اور دماغ اس کو بھی گناہ سے بچاؤ۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوا اور شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو گئے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ارے بھائی، روح کا ہمارے جسم میں اندر ایک ہے نا، دل ہے، دماغ ہے، تو ہم تو دل سے ایمان لا چکے ہیں، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں اور قرآن کو حق سمجھتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے ظاہر کو بنانے کی؟ ہمارا باطن کا تعلق، روح کا تعلق باطن بھائی، تو کہتے ہیں کہ وہ تو ہم کر چکے۔ الحمدللہ ہر مومن کے قلب میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ہے، پھر یہ کیا ضروری ہے کہ شرعی داڑھی رکھو؟ کیا ضروری ہے کہ سنت کے مطابق لباس پہنو؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنا شکل، صورت، وضاقتہ شریعت و سنت کے مطابق رکھیں؟ یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو میں آج ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ ہی بتائیں، کبوتر ایک چڑیا ہے، بہت بڑی بے بس بے کس کہیے جو بھی، چھوٹی سی چڑیا ہے، تو کیا اس کبوتر کو شیر کیا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہے نا۔ اب آپ بتائیں، شیر اگر کوشش کرے کیا وہ کبوتر کو پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ حالانکہ طاقت میں شیر کہیں آگے ہے۔ یہی کبوتر سے آپ محبت کی بنا پر اس کو بلاؤ اور کہو اے کبوتر آ، تیرے ناخن بڑھ گئے ہیں، پر بھی ذرا بڑھ گئے ہیں، میں ناخن کتر دوں اور پر تھوڑا ٹریمنگ کر دوں، یعنی سائز کر دوں۔ کر دیا محبت کی بنا پر، اس کی خیر خواہی کے لیے۔ تو اب وہ کبوتر جسے شیر نہیں پکڑ سکتا تھا، بلی کا بچہ بھی اسے پکڑ لے گا، نہیں پکڑ لے گا؟ وجہ کیا ہوا؟ آپ نے تو اس کا ڈہنا اکھاڑا نہیں، بازو اکھاڑ دیا کیا؟
نہیں، آپ نے صرف ظاہر میں اس کے پر کو کاٹ دیا، اس کی پرواز ختم ہو گئی، اب نہیں اڑ پا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو معلوم یہ ہوا ظاہر کے بگڑ جانے سے، تھوڑی سی کمی سے اس کا اصل طاقت پرواز ختم ہو گیا۔ تو آج مسلمانوں کو جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بگاڑ لیا۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ دوسری مثال، ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز تیار ہے، لوگ مدینہ پاک جانے کے لیے سواری ہو گئے، لیکن وہ اڑ نہیں رہا۔ بھئی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے تحقیق پر کہ ٹائر اس کا پنچر ہو گیا ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے سائیکل کا ٹائر بھی پنچر ہوتا نہیں ہوتا، تو کیا وہ آپ کو نظر آتا ہے کہاں پنچر ہوا؟ آپ کو تو کیا ٹائر، وہ جو بیچارہ سائیکل درست کرنے والا اس کو بھی نظر نہیں آتا، تو کیا کرتا ہے؟ خوب پمپ دیتا ہے اور پانی میں ڈبوتا ہے، تو کوئی جگہ بھٹ بھٹ کی آواز آتی ہے، سمجھ لیتا یہی سوراخ ہے، تو اس کا علاج کرتا ہے۔ جب ٹائر پنچر ہوتا ہے سائیکل کا، پھر سائیکل چلنے کے لائق نہیں رہتی، اور وہ سوراخ آپ کو نظر نہیں آتا ہے نا، بہت معمولی۔ تو یاد رکھو جب سائیکل کا ٹائر کا سوراخ نظر نہیں آتا ہے تو ہوائی جہاز کے ٹائر کا نظر آئے گا؟ معمولی سا سوئی پھوڑ دو تو، لیکن اس کی وجہ سے ہوائی جہاز اڑ نہیں رہی ہے، اس کی طاقت پرواز ختم ہو گئی۔ ظاہر میں تو کمی کیا تھا، بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو ظاہر کے تھوڑی سی کمی پر اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور اس کی طاقت پرواز رک جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ظاہر کو بھی درست کرو تاکہ اس کا اثر باطن پر پڑے، اور پھر باطن کو بعد میں کہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان مومن کی کامیابی ظاہر کے بنانے پر موقوف ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا کبھی بنگلور میں یا حیدرآباد میں جانا ہوا، آپ کے بچپن کا ساتھی ملاقات ہو گیا، بچپن کے پڑھنے کا سلام دعا، بھائی خیریت ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی الحمدللہ کپڑے کی دکان ہے، آؤ چلو میرا دکان دیکھ لو۔ کہا نہیں کوئی، کہا قریب میں ہے، ذرا چل کے دیکھو۔ اس کا دل رکھنے کے لیے آپ چلے گئے، تو دکان کے اوپر ہی آپ نے دیکھا لکھا تھا آزاد کلوتھ اسٹور۔ سمجھ گئے؟ دیکھا کیا مطلب؟ اپنا نام دیا ہے دکان کا، اپنا نام ہو، بچے کا نام ہو، بہرحال آزاد کلوتھ اسٹور۔ اور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ عمدہ سے عمدہ کپڑا موجود ہے، مختلف کمپنی کے۔ آپ نے ان سے سوال کیا، ارے بھائی ہاں وہ بورڈ کو بڑا سجایا بھی ہے چھوٹے چھوٹے بلب سے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ تو دوست سے آپ نے کہا اے بھائی یہ بورڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے اور اتنا سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ کپڑے موجود ہیں، یہ فضول خرچی تم نے کیا، کیا ضرورت ہے؟ کپڑا ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ تم سمجھے نہیں، جو بھی آئے گا پہلے بورڈ کو دیکھے گا، ہے نا، اسی سے اندازہ لگا دے گا یہ دکان کاہے کا ہے نا۔ اب وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے گا یہ کپڑے کی دکان ہے۔ اگر میں اسے پلٹ دوں تمہارے کہنے کے مطابق کوئی ایک بھی اس دکان پہ نہیں آئے گا، کیوں؟ لوگ سمجھیں گے اس کا دیوالیہ نکل گیا، دیوالی سمجھتے نا بھائی، یعنی بینکرپٹ ہو گیا، تبھی تو پلٹ دیا۔ سامان ہوتے ہوئے
وہ وہیں سے واپس ہو جائے گا۔ بس سمجھ آ گئی؟ تو مومن کے کوئی آدمی دیکھے گا، کیسے جانے کہ یہ مومن ہے؟ تو اس کے ظاہر کو دیکھ کے وہ اندازہ لگا لے گا۔ کیا اندازہ؟ کہ یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ میں ملازمت کرتا تھا، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کو ٹرین کے ذریعے صبح جاتا، شام آتا۔ تو میری عادت تھی، میں وہ رش کا بھی ہوتا ڈیلی پیسنجر، میں ذرا کوشش کرتا کہ دروازے پر کھڑا رہوں تاکہ تازہ ہوا لگے۔ بعض دفعہ بڑا آدمی کو سفوکیشن ہوتا ہے۔ تو میں دیکھا کرتا تھا لوگ ہل چلاتے ہیں، ہل سمجھتے نا، نہیں، بیل کے، اور دور سے مجھے دیکھ لیتے، وہیں سے آواز تو نہیں پہنچتی، السلام علیکم، ہاتھ اٹھا دیتے، میں بھی جواب دیتا۔ غرضے کے کم سے کم 3-4 آدمی تو سلام کرتے۔ کیا دیکھ کے سلام کیا؟ سائن بورڈ دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، سلام کیا نہیں کیا؟ کتنی بڑی دولت! صورت کے بدل دینے سے آدمی اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو جانے سے منع کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور آپ برابر بازار جاتے ہیں صبح سے؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے، میں جب بازار میں جاتا ہوں، نہ معلوم بہت سارے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو مجھے سلام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھا صحابہ کس قدر نیکی کے حریص تھے۔ مجھے یاد آ گیا، میں مسجد بیت اللہ میں تھا، یعنی مسجد حرام میں، ایک صاحب آگے، کہا ملی صاحب، دوستی تھا، پہچان تھا، کہا میں ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بھائی؟ کہا کہ سلام کرنے میں کتنی نیکی ہے؟ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں؟ میں نے کہا 30 نیکی ہے نا بھائی؟ ہم نے جو سنا تھا علماء سے، کہنے لگا 30 نیکی تو آپ نے کہا، حرم میں کتنا نیکی ہوگا؟ ہے نا؟ 1 کا 1 لاکھ، 30 لاکھ ہوا۔ میں صبح سے شام تک پورے حرم میں چکر کاٹتا ہوں، جس کو دیکھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ تبلیغ والا ہے۔ میں تنزیہ نہیں کہتا، تبلیغ والے بڑا اچھا حساب کتاب لگاتے ہیں، نہیں لگاتے؟ مجھے میرا ایک دوست تھا، وہ تبلیغ میں تھا، کہنے لگا میرے ایک دوست تھے، میں نے بھائی، وہ کمپیوٹر کے انجینئر تھے، تو وہ ایک دن حساب لگانا شروع کیے کہ ایک وقت کی نماز کا ثواب جو ہے، اگر جماعت سے پڑھو گے 27 گنا ثواب، ٹھیک، اگر رمضان میں پڑھا انٹو 70، اچھا اگر اللہ کے راستے میں نکل کے پڑھا، بھائی اس کا اجر بھی تو زیادہ ہے نا۔ تو ایک شخص دن میں 5 وقت نماز پڑھے گا جو راستے میں، اس کو کہنا مقصد تھا کہ اس راستے میں نکلنے سے کتنی نیکی ملتی ہے۔ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، وہ الگ ثواب ہے کہ نہیں؟ کہا کہ میں کرتے کرتے کاؤنٹ کرتے کرتے لاسٹ میں کمپیوٹر نے ریڈ سائن دکھا دیا، یعنی اب مجھ سے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، ہرگز کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جب کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے تو نیکی کیا نیکی تم کو ملے؟ دیکھا نا، کمپیوٹر فیل مار گیا، لیکن اللہ رب العزت کس قدر کریم ہے، اپنے بندوں کو رمضان جیسے مبارک مہینے میں بے شمار ان گنت نیکیوں کا انبار لگا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم لوگ محض دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ویسٹرنائز اور اپ ٹو ڈیٹ کہلانے کے لیے ہم نے اپنے شکل کو یہود و نصارہ کی شکل بنا لیا۔ گرچہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، گرچہ ہم اللہ اس کے رسول کے بات سنتے اور مانتے ہیں، لیکن ظاہر کو بگاڑا،
یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردار جی ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ پگڑی لگاتے ہیں، ہے نا، لوگ ان کو سردار جی کہتے ہیں۔ یہ عزت کا لفظ ہے یا ذلت کا؟ ایک پگڑی باندھنے سے اور داڑھی رکھنے سے وہ سردار بن گئے، اور ہم داڑھی مڑا کے سیردار ہو گئے، ذلیل ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ تو اسی لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے پہلے ظاہر کو بناؤ۔ کچھ لوگ ظاہر بنا دیے، شرعی داڑھی رکھا، لمبا کرتا سنت کا لباس پہنا، رومال رکھ لیا، اب وہ مطمئن ہو گئے، قانے اور مطمئن ہو گئے۔ اور کیا چاہیے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ آدمی جب حج کر لیتا نا، وہ اپنے کو سوچتا کہ مجھ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، ایمان والا، میں نے حج ہے کہ نہیں ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ظاہر کو تو بنا لیا، باطن کو نہیں بنایا، اندر بیماری موجود ہے، اس کا فکر نہیں کیا۔ ظاہر تو بن گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں مجھ کو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے نا؟ نہیں بھئی ہم مسلمان ہیں، یہ بھائی صلحہ کے لباس میں ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک دوستی کریں گے نا بھائی؟ لوگ عالموں کے ساتھ، حافظوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، بھئی یہ نیک آدمی ہے، اس سے دوستی کرنے سے دینی فائدہ ہوگا، لیکن آپ کا باطن بگڑا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ جب قریب آئیں گے، آپ کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو منہ پہ تھوک کے جائیں گے، کہیں گے ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، سمجھ گئے؟ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی بوتل میں سمجھے زمزم رکھ دیں، اوپر لیبل لگا دیں الکوہل کا، اسپرٹ کا، بتائیے کوئی اس زمزم سے فائدہ اٹھائے گا؟ مکان میں رکھ دیں، مسجد میں رکھ دیں، مدرسے میں رکھ دیں، الٹا سوال کریں ارے میاں یہ یہاں کیوں رکھ دیا بلا وجہ، کہیں گے نہیں؟ انہیں کیا معلوم؟ انہوں نے لیبل دیکھا، فتویٰ دے دیا کہ یہ الکوہل ہے، اس کا رہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے زمزم، چونکہ اس کا ظاہر بگڑا ہوا تھا، لوگ اس کے باطن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور مثال دے دو، اچھا اس کا اور ایک ہے، اس کے برعکس کسی بوتل میں الکوہل رکھ دو، اسپرٹ رکھ دو، لیبل میں لکھ دو زمزم، گھر میں رکھو، مکان میں، دکان میں، مسجد میں، جو دیکھ ارے یہی بولے ارے زمزم، وہ پوچھے گا نہیں امام صاحب کا ہے کہ مؤذن صاحب کا ہے یا کس کا ہے، زمزم اٹھائے گا، بسم اللہ کر کے ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ حالانکہ پوچھنا چاہیے بھائی کس کا ہے، اور ڈالتے ہی کیا منہ سے نکلے گا؟ نکلے گا نہیں نکلے گا؟ کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ ارے بھائی زمزم سمجھ کے پیا تھا، یہ تو الکوہل نکلا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ظاہر تو بڑھیا تھا، اندر باطن بگڑا ہوا تھا، تو کیا ہوا؟ وہ زمزم سے بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھائے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ میں کسی کو طنز نہیں کرتا، آپ کے امام صاحب عالم ہیں، حافظ ہیں، مفتی بھی ہیں مان لو، تو نماز پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی نماز کے بعد ذرا بیٹھ جاتے ہو تو دوستی ہو گئی، سلام دعا ہوتا رہا، امام صاحب چھٹی پہ چلے گئے، بھائی ان کوئی ضرورت ہے کہ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں، تو کون نماز پڑھاتا ہے؟ دیکھا کوئی مولوی ہے، عالم ہیں تو ان کو کھڑا کرتے ہیں، حافظ ہیں ان کو، جب کوئی نہیں تو کہتے ہیں چلیے مؤذن صاحب آپ چلیے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو بھائی یہی دستور ہے، امام صاحب نہیں ہے تو مؤذن ایسا ہو کسی بھی مسجد کا، امام کی غیر موجودگی میں نماز کی پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہم لوگ سستا مؤذن رکھیں گے 1000-2000 دینے کا، بتائیے ان کی نماز تو خود صحیح نہیں، وہ آپ کی امامت کیا کریں گے؟ ادنا درجہ تو قرآن صحیح ہونا چاہیے نا بھائی۔ تو ہر مسجد کا یہ دستور ہے۔ ایک مرتبہ امام صاحب چھٹی پہ چلے گئے، تو کبھی کوئی اگر وہ مدرسے کی مسجد ہے
تو ضرور کوئی نہ کوئی استاد ہوتے ہیں، وہ پڑھا دیتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ کوئی نہیں تھا، مان لو رمضان کی حسابات اب ہو گیا نا، مدرسہ سب چھٹی ہو گیا، ہر شخص اپنے گھر چلا گیا، طلبہ نہیں، نہ مدارس ہیں۔ جب مثال کے طور پر ظہر کا نماز کا وقت تھا تو کون پڑھائے گا؟ اب مؤذن صاحب آگے بڑھے، دیکھا، پہلے نظر دوڑا دیے، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیا وہ ان کے پیشانی پہ لکھا ہوگا مولانا ہیں، حافظ ہیں؟ تو جب وہ نکلے آگے بڑھنے کے لیے، کسی نے ٹوک دیا، کہا ارے مولانا ہیں تو پھر؟ جیسا سنا کہ مولانا ہیں وہ پیچھے ہٹ گیا، بھئی مولانا ہے تو ان کو پڑھانا چاہیے۔ ادھر ادھر نظر دوڑایا، کوئی نظر نہیں آیا، تو کسی نے پوچھا بھئی کہاں ہے نا مولانا؟ نہ ہو تو دیکھو بیٹھے کونے میں، دیکھا ایک آدمی پینٹ شارٹ پہنا ہے، داڑھی برائے نام ہے، شرعی نہیں۔ مولانا ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ یہ حیرت سے بولیں گے مولانا ہیں؟ کسی نے کہا ہاں مولانا تو ہیں۔ بھئی کہاں سے فارغ ہے؟ پوچھے گا نہیں پوچھے؟ کسی نے بڑے ادارے کا نام لے لیا، فلاں ادارے سے، تو ایسی حالت میں کیا ان کو امامت کے لیے بھیجیں گے آپ؟ تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے، اوور لک کرتے ہوئے آپ کہیں ارے چلیے نا مولانا صاحب، آپ چلیے نا، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ان کو کچھ برا بھلا بھی نہیں کہیں گے۔ نماز کے بعد تحقیق کیا گیا، واقعی وہ عالم دین تھے، لیکن ان کا ظاہر بگڑا ہوا تھا، کوئی اس امامت کے مسئلے پر نہیں بھیجا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں دوستوں سے کہتا ہوں یہ نہ میرے ابا کا ہے نہ میرا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ وہی شخص اس میں کھڑا ہونے کا اہل ہے جس کا ظاہر حضور کے موافق ہو اور باطن بھی حضور جیسا ہو۔ بات سمجھ آگے؟ چونکہ ان کا ظاہر بگڑا ہوا تھا، لوگ ان کے علم سے نفع نہیں اٹھائے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نفع سے کیا مراد؟ علماء لکھتے ہیں کہ نفع سے مراد دینی نفع پہنچائے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے میری ذات سے لوگوں کو دینی فائدہ پہنچے، پہلے اپنے صورت کو بنانا پڑے گا، ظاہر درست ہوگا، پھر اس کے بعد باطن کا فکر کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج ہم لوگ ظاہر تو بنا لیے، اپنے کو سوچے کہ ہم تو ایک نمبر مسلمان ہو گئے، نہ ہمارے معاملات درست ہیں، نہ معاشرہ درست ہے، نہ اخلاق درست ہیں، تو ہماری ذات سے لوگوں کو نفع نہیں ہوگا۔ جب مسلمان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کر لیا، سچ کہتا ہوں لوگ اس کو دیکھتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صبح کا وقت تھا، تو بہت پرانی بات ہے، صبح کا وقت تھا، دکان لوگ کھولے بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، کون؟ یہودی آیا، اور دکان مسلمان کا تھا، بولا جو ہے جو؟ مسلمان نے کہا ہاں ہے، کہا کیا قیمت؟ بتا دیا، کہا 10 سیر جو دے دو۔ وہ دیکھ لیا، پسند آیا، ریٹ بھی اس کو موافق ہے، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ کس نے؟ مسلمان نے کہا کیا اچھا ہوتا وہ کونے میں جو دکان ہے نا وہاں سے جا کے آپ لے لیجئے۔ دکان کھلا تھا، تو اس نے کہا کیا بات ہے، آپ نے قیمت بتایا، مجھے قیمت پسند ہے، جو بھی پسند ہے، پھر آپ کو دینے میں کیا؟ کہنے لگا، یہ مسلمان کہنے لگا کہ اصل بات صبح سے میں نے اتنا کاروبار کر چکا ہوں، الحمدللہ، آج کے دن کے لیے، آج کے دن، ہفتے کے لیے نہیں، مہینے کا نہیں، میرے بچوں کے رزق کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر کوئی نہیں گاہک آیا، میں چاہتا تھا اگر آپ وہاں سے 10 کلو لے لیتے، اس کے بچوں کے بھی روزی کا اللہ انتظام کر دیتے۔ سنا، گیا، جا کر کے کہا جو ہے،
قیمت وہی بتایا جو 10 سے جو لے لیا، واپس پلٹ کے آیا، پھر دکان تو انہوں نے کہا بھائی جو لے لیے؟ ہاں جو۔ پھر کیسے؟ کہا میں جو کا سودا کرنے نہیں آیا ہوں، میں ایمان کا سودا کرنے آیا ہوں، مجھ کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ وہ بھی ہکا بکا، کون؟ دکانی۔ کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا میں یہ سمجھا تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہوگا، بھتیجا ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، جا کے پتہ چلا وہ یہودی ہے، نہ بھائی ہے نہ بھتیجا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس کے بچوں کے لیے تمہارے دل میں اتنا درد و محبت ہے کہ جب اپنا انتظام ہو گیا تم نے اس کے بچوں کے لیے انتظام کیا، کتنی بڑی قربانی کیا۔ کہا کہ یہ صرف اسلام کی دولت کی برکت سے تمہارے دل میں انسانیت کے اعتبار سے محبت پیدا ہوئی، رشتہ داری کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق ایک پریوار ہے، ایک فیملی ممبر ہے۔ تو دیکھو جب اس کا باطن درست تھا تو اس کے ایک عمل نے اس کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ اور آج ہمیں لوگ کہتے ہیں ٹیرورسٹ، نہیں کہتے، ہمیں آتنکوادی کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، باطن کی اصلاح نہیں ہوئی۔ ظاہر کی اصلاح کر لیے، مسلمان بن گئے، اندر بگاڑ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز و دوستو، یہ باطن کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا۔ اسی کو کہا گیا ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا جن کا باطن بھی سنورا ہو، ظاہر بھی درست ہو، تو فرماتے ہیں کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کسی نے یہ سوال کیا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ کیا بات ہے 100 سال کے بے ریا عبادت سے تھوڑی سی دیر؟ اللہ والوں کو کہا وہ غلط کہتے ہیں۔ کون؟ شاعر نے غلط کیا، اس میں ذرا ترمیم ہونی چاہیے۔ کہا حضرت کیا ترمیم؟ کہا 100 سالہ مت کہو، 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا۔ تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال کے بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت سے جو اللہ کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتا۔ شیطان نے 1,000 سال عبادت کیا، کیا ہوا؟ خاک مردود بارگاہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو اللہ والوں کی اگر کسی کو صحبت مل جائے تو اس کی زندگی میں کھایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ اسی کو بزرگان دین کہتے ہیں تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو اور اپنے کو بنانا چاہتے ہو، گندے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو کسی اللہ والوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نام سنے ہوں گے، مولانا تقی عثمانی کے والد محترم، عجیب و غریب شخصیت تھے۔ انہوں نے دورے کے طلباء کو دورے کے آخری سبب جو ہے کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آخری سبق دے کر کے فرمایا اے طالب علموں، آج کے دن تم نے علوم نبوت کی تکمیل کر لی۔ اگر نور نبوت حاصل کرنا ہے کسی اللہ والے کے دروازہ کھٹکھٹانا، وہ یہاں نہیں ملے گا۔ مدرسے سے علوم نبوت کی تکمیل ہو گئی، جیسے ابھی بچے ناظرہ ختم کیے نہیں کیے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہاں پھر ان کو آگے بڑھنا ہے تو کہیں گے جاؤ جہاں حفظ کا درجہ ہے اس میں داخلہ لے لو، ہے کہ نہیں؟ یہ کافی نہیں، ناظرے کی تکمیل بچوں کے لیے کافی نہیں ہے، تمہیں حفظ کے درجے میں داخلہ لینا ہوگا۔ تو علوم نبوت کی تو تکمیل ہو گئی، کسی اللہ والے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔
کیا حکیم الامت حضرت تھانوی عالم نہیں تھے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے؟ حضرت قاسم نانوتوی عالم نہیں تھے؟ پھر کیوں گئے غیر عالم کے پاس، جبکہ حاجی امداد اللہ باقاعدہ سند یافتہ عالم نہیں تھے؟ یہی وجہ تھی کہ وہ دولت جو ان کو اللہ نے عطا کی تھی وہ حاصل کرنے، لوگوں نے کہا کہ حضرت تھانوی سے تم ہی لوگ جا کے بڑے میاں کا نام چمکا دیے، میں نے اتنے بڑے بڑے علماء جو گئے نا تو ان کا نام شہرت ہو گئی۔ کہا کہ لا حول ولا قوت، ہم نے مٹھائی کے نام پڑھے تھے، ان کو نام معلوم نہیں، جیسے جلیبی، رسگلہ، چھینا گجا، کیا کیا نام ہے، اس کا نام ہمیں معلوم تھا، لیکن وہ ٹیسٹ سے واقف تھے، نام معلوم نہیں لیکن اس کے لذت سے واقف تھے، یہ وہ لذت سیکھنے کے لیے گئے تھے کہ یہ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ آخری میں حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینے کا سفر بائی کار کر رہے تھے، تو گاڑی رک گئی پیٹرول پمپ کے پاس، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت پیٹرول لینا ہے۔ حضرت کو بہت بدبو سے نفرت، تو آپ دروازہ کھولے باہر ٹہلنے لگے تاکہ بدبو سے میں، ابھی یہ ٹہل رہے تھے اچانک ایک ٹینکر آیا، ٹینکر سمجھتے ہو؟ اس میں کیا رہتا ہے؟ چاول، آٹا، پیٹرول رہتا ہے، وہ آیا، وہ بھی رک گیا۔ حضرت کو معلوم یہ کیوں رک، بولے ارے بھائی یہ کیوں رک گیا؟ کہا حضرت اس کو بھی پیٹرول کی ضرورت، پیٹرول تو اس کے پیٹھ پر لدا ہوا ہے، کئی ہزار لیٹر پیٹرول ہے۔ کوئی بیچارہ ڈر کے در پہ زبان میں کہا حضرت پیٹرول انجن میں نہیں، اسی لیے۔ اوہو، سے معلوم ہوا کہ باوجود پیٹرول کئی ہزار اس کے پیٹھ پر لدا ہوا ہے، لیکن چند لیٹر پیٹرول کے لیے پیٹرول پمپ کا محتاج ہے، اس کے پیٹھ پر اس سے زیادہ پیٹرول رکھا ہوا ہے، انجن میں پیٹرول نہیں ہے، اسی لیے وہ آیا ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی اور دیگر حضرات علماء کرام نے حاجی امداد اللہ کے پاس گئے، اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا پیٹرول لینے کے لیے گئے تھے۔ آج بھی یاد رکھو، جب تک قرآن باقی رہے گا، کلام اللہ باقی رہے گا، رجال اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، گرچہ تھوڑے ہوں گے، کیونکہ قرآن جب نازل ہے وہ ہے، اس کے پڑھنے والے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے نہیں ہوں گے، تو جب تک کلام اللہ باقی ہے اہل اللہ باقی رہیں گے، وہ آپ کو ملیں یا نہ ملیں وہ الگ بات، جو ڈھونڈے گا پائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ کہتے ہیں جو ایندہ یا بندہ، جو ڈھونڈے گا اس کو مل جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، خلاصہ کلام یہی کہ ہم ظاہر کو بھی درست کریں اور اپنے باطن کو بھی درست کریں، تاکہ ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، اور لوگ اپنے تو اپنے غیر بھی ہمارے ایمان سے مشرف با اسلام ہو جائیں، سمجھے؟ اور نہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے منہ پہ تھوک کے جائیں گے، لوگ کہتے ہیں ارے بھی ان سے تو ہم اچھے ہیں، کیوں؟ ہمارے معاملات صحیح نہیں، معاشرہ صحیح نہیں، اخلاق صحیح نہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہے اخلاق، میں تو کہتا ہوں آج کل سمجھیں چاپلوسی کا نام اخلاق رکھ دیا۔ آپ کو دیکھیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں مولانا؟ اچھے ہیں، دعا کی درخواست، آپ ادھر چلے گئے، آپ کی غیبت کر رہے ہیں، یہ اخلاق ہے؟ اخلاق وہ ہے کہ آدمی، انسان تو انسان، کسی چونٹی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دے۔ بس سمجھ آئی؟ ہم لوگ چونٹی تو کیا بڑے بڑے انسانوں کو ستاتے، نہیں ستاتے۔ حدیث پاک کے اندر آیا مومن، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آخر میں ایک بزرگ کا واقعہ سنا کے مضمون ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا، 2-3 منٹ۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلیفہ مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں یہ واقعہ حضرت کے داماد جو بڑے تھے، گزر گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، انہوں نے مجھ سے نقل کیا۔
دو بات، ایک تو یہ کہ حضرت مسیح الامت اتنے نرم دل تھے، کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، برا بھلا نہیں کہا۔ کبھی کبھی جب بچے لوگ شرارتی نہیں کرتے، اساتذہ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت یہ کر رہا ہے وہ کر، تو ہمارے غصے کے لال ہو جاتے ہیں، کہتے عقل مند، بتائیے یہ کون سی گالی ہے، عقل مند کہتے۔ تو لوگ کہتے جو منہ لگے ہوتے ہیں نا ذرا، حضرت ایک بات پوچھیں، کیا بات ہے؟ جب وہ ٹھنڈے ہو گئے، حضرت جب آپ بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو کہتے ہیں بدتمیز نالائق سور کہیں کا، اور پتہ نہیں کیا کیا مولوی صاحب بولتے رہتے ہیں، لیکن آپ بولتے ہیں عقل مند، یہ کیا بات؟ کہا کہ ہاں، میں اسی لیے کہتا ہوں اگر میں بھی بیوقوف کہہ سکتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر قبولیت کا وقت رہا اور بیچارہ بیوقوف ہو گیا، میرا کیا بننا ہوا؟ میں عقل مند اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ قبولیت کا وقت رہا وہ عقل مند ہو جائے گا، بچے کا فائدہ ہوگا نہیں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو بچوں کو بیوقوف تو نہیں کہتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں سوچو تو، اور جو منہ میں آیا وہ بک دیتے ہیں، غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، مارتے تو ہیں جیسا بیل کو اور گائے کو مارا جاتا ہے۔ یاد رکھو قیامت میں اس کے لیے تم کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہارے لیے درست نہیں کہ شاگرد کو اتنا مارو، تنبیہ کے لیے ایک دو چھڑی مار دو، کوئی حرج نہیں۔ لوگ جب غصے میں آتے ہیں نا، چونکہ اصلاح کرائے نہیں، وہ غصے میں پورا طاقت بگھارتے ہیں، ہم یہ جانتا ہی نہیں، دوں گا خبر لوں گا اس کا، انہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح الامت دکان کو گئے، لوگ ان کو ابا جی کر کے پکارا کرتے تھے، بعض لوگ بعض نام سے مشہور ہو جاتے ہیں نا بھائی، تو گئے سودا لے لیے، زیرہ، سرسوں، ہلدی، پستک، مرچی، گھر کا سودا لے لا کے گھر کو آ گئے، آیا اور بیٹھ گئے۔ یہ مہینہ جون کا تھا، گرمی کا موسم، تھک گئے، بیٹھے، پسینہ ہو گئے۔ بیٹی یا بہو کون آ گئی، ابا جی کیا ہے؟ ہاں بیٹی آؤ، یہ ہلدی ہے، پتلا کھولا اور بڑھا دیا، وہ لے کے اس کو جگہ ساتھ رکھ دی۔ یہ سرسوں ہے، یہ میتھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اچانک ایک پڑیا کھولا تو حضرت نے دیکھا اس میں ایک چونٹی بھی آ گئی ہے، ایک چونٹی آئی۔ ہم ہوتے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو، نکال دو اس کو، ہٹاؤ، ہے نا؟ آپ نے پڑیا بند کر دیا، اتنے ہی میں پڑیا بند کر دیا، اور چونٹی اسی میں رہی، پھر تھیلے میں ڈالا، چلے کہاں؟ دکان کو۔ دور سے دیکھا کس نے؟ وہ دکاندار۔ کیا بات ابا جی پھر لوٹ آئے؟ تو دور ہی سے پوچھا، ابا جی کیا بات ہو گئی؟ کیا میں نے کم پیسے لوٹائے آپ کو؟ کہا نہیں، کوئی سامان چھوٹ گیا کیا آپ کے جو فہرست کے مطابق؟ نہیں۔ پھر کیا وجہ ہوئی آپ دوبارہ دھوپ میں آنے کا ضرورت؟ تو جا کے پہلے بیٹھ گئے، وہ جو بینچ پڑا رہتا ہے اس کرسی، بیٹھ گئے، بیٹھ کے تھکا ذرا مٹا کے وہ پڑیا کھول دیا، سمجھ گئے؟ کھولنے سے کیا ہوا؟ وہی چونٹی نکلی اور وہ چلی گئی۔ فرمایا اصل میں ایک چونٹی اپنی جماعت سے علیحدہ ہو گئی تھی، بس اسی کو چھوڑنے آیا تھا۔ دیکھ لیا، جو لوگ چونٹی کو نہیں ستاتے وہ انسان کو کیا ستائیں گے؟ آپ اندازہ کریں ایک چونٹی کو کہ میں وہیں سے لایا ہوں، اس کی جماعت وہیں ہوگی، اس کو لا کے چھوڑے گئے۔ سوچو آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ارادہ کرو کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کرو۔ یہ کوئی بی جے ڈی، بی جے پی، کانگریس کا پارٹی بنانا نہیں ہے، بندے کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، جس طرح بھی ہو تعلق جڑ جائے، پھر دیکھو گے کہ اس کا نام بدل جائے گا، کام بدل جائے گا، دام بدل جائے گا۔ لوگ جس کو ٹاؤٹر کہتے تھے، 420 کہتے تھے، پھر ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے مولوی صاحب آئیے، حافظ صاحب آئیے، لیکن وہ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے،
اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسے عالم حافظ سمجھیں گے، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے، مولا ہم کما حق کو آپ کی نعمت کا شکر ادا کر نہیں سکتے۔ آپ نے قرآن کی نسبت سے اے اللہ اس محفل میں شرکت کی توفیق دی، اے اللہ اسی قرآن کریم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما، ہمیں اپنی رضا و قرب و معرفت نصیب فرما، ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں کے زمرہ میں داخل فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارے پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قبول فرما، ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما، ہمارے قلوب کو اپنی محبت و معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے آنکھوں کو قرآن کی تلاوت اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب، نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر آپ اپنی غلامی نصیب فرما دیجیے۔ حب مال حب جار ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما، باطن کو درست فرما، اعمال کو درست فرما، اخلاق کو درست فرما، ہم سبوں کا کامل تزکیہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اور اللہ والوں سے تعلق صحیح عطا فرما دے۔ اے اللہ اللہ والوں سے صحیح تعلق پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ان کے ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین میں سے بہت سارے نیک بندے اللہ کے ہیں، عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور یہ بے گناہ معصوم بچے قرآن کریم کی تکمیل کیے ہیں۔ اللہ ان سب کے صدقے میں ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے اندر اے اللہ اصلاح کا فکر پیدا کر دیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا